اور ہماری اپنی کمزوری اور نادانی ہے کہ جو ہم ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں. جس طرح کل کی نشست اگر آپ سنیں غور سے، جو کل نشست ہوئی اس میں بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی سے جب ذکر قلب کا سلسلہ جڑ رہا ہے، اس میں اس تصوف میں اسلام میں پہلے جو شرائط تھی وہ اب کیوں نہیں ہے، اور کیا غیر مذہب کے لوگوں کو بغیر کلمہ پڑھے جو ہے یہ ذکر قلب کیسے عطا ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں بھی سیدی نے بڑی سیر حاصل گفتگو ارشاد فرماتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، جو کہ سب لوگوں کو سمجھنی چاہیے. کیونکہ جب مشن کے لیے یا کسی بھی شخص کو آپ دعوت دیں اور اس کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ بھئی ایسا کیسے ممکن ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، تو اس کو بتانا ضروری کیا ہے جو سیدی یونس الگوہر نے ہمیں فرمایا کہ بھئی دیکھو طریقت بھی پہلے سے یہ شروع ہو گئی تھی تعلیم، اور دیدار والا علم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا. معلوم ہوا طریقت بھی پہلے تھی، تعلیم بھی پہلے تھی، ولی بھی آتے تھے، لوگوں کے سینے روشن اور منور بھی ہوتے تھے. یعنی تصوف کی تعلیم بھی تھی طریقت کا علم کے ذریعے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار والا علم بھی شروع ہو چکا تھا. یہ سب کچھ ہے پہلے سے. اور لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی اولیاء اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سینہ بسینہ یہ علم لے کر آتے رہے، ان کے لیے شرط کیا تھی کہ جب تک وہ اسلام قبول کوئی شخص نہیں کرے گا، وہ کسی غیر مذہب کے سینے کو منور کرنے کا اذن نہیں رکھتے تھے، طاقت اور تصرف نہیں تھا. کلمہ پڑھے بغیر کسی شخص کو بھی رسائی نہیں ہو سکتی تھی اللہ تک، کیونکہ ان کا براہ راست اللہ سے کسی کا ذاتی تعلق نہیں تھا. سب کا وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے تعلق جڑا ہوا تھا. اور حضور کے سینے سے جو علم چلا آگے مولا علی کے، مولا کائنات، ائمہ اہل بیت کے بعد، وہ تمام سینہ در سینہ اولیاء اللہ کے ذریعے پھیلتا چلا گیا. لہٰذا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ولی اللہ نے جو ہے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے کے اللہ تک پہنچایا ہو. یہ صرف اور صرف سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے ہاتھ سے کیسے ہو رہا ہے، دست مبارک سے کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا براہ راست اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے. اور اس بابت جو ہے وہ یہ تشریح ہے کہ سرکار گوھر شاہی نے بھی خود فرمایا کہ یہ اللہ کا جو وجود ہے اس کے دو بازو ہیں، ایک دایاں بازو، ایک بایاں بازو. دایاں بازو آپ سمجھ لیں جیسے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، وہ دائیں بازو کی طرح اللہ سے جڑے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بایاں بازو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک ہے، سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کا. تو امام مہدی جب تک نہیں آئے اس وقت تک یہ دروازہ بائیں طرف کا بند تھا، کیونکہ امام مہدی سے رابطہ نہیں تھا کسی کا. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی تمام انسانیت کو رب تک رسائی کا راستہ، دروازہ کھلا ہوا تھا. لہذا کوئی بھی ولی آتا تو اس کا وہ ضروری تھا کہ وہ تزکیہ نفس کے بعد، تصفیہ قلب کے بعد پاک صاف کر کے باطن کو حضور کی محفل میں بندے کو پہنچائے، اپنے مرید کو پہنچائے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ داخل امتی بنے شخص، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پھر وہ اللہ تک پہنچے. لیکن جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اب کیا ہو گیا کہ اب امام مہدی کا براہ راست اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے. لہٰذا واحد ہستی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو پوری انسانیت کے لیے تشریف لائے. اسی لیے آپ نے اشارہ بھی دیا نا کہ میں دین الہی اور عشق الہی کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں روحوں کا دین لے کر آیا ہوں. اور سرکار گوھر شاہی سے جو تعلق جڑتا ہے وہ براہ راست اللہ سے واصل ہو جائے گا، جس کا تعلق امام مہدی گوھر شاہی سے ہو گیا. لیکن سرکار گوھر شاہی کی یہ ادائے مبارک ہے، سرکار گوھر شاہی کی یہ غیوریت ہے، سرکار کی یہ حیا ہے، سرکار کا یہ احسان ہے کہ ہر مذہب والے کو آسانی دی اور فرمایا کہ جو جس مذہب میں ہے وہ ویسے ہی رہے، اپنے اعمال بھی ویسے ہی رکھے، ہمیں تمہارے مذہب سے کوئی سروکار نہیں. کیونکہ مذہب جسم کا اور ہے، روح کا مذہب اور ہے. اس سے پہلے جتنے بھی تعلیمات آئی وہ جسم کے لیے آئی، جسم کے تم نے مذہب اپنائے، جسم کی تعلیمات حاصل کی، اور اس کے بعد باطن منور کر کے اس نبی کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے رب تک پہنچے. لیکن سرکار گوھر شاہی نے فرمایا میں روحوں کا دین لے کر آیا ہوں، عشق الہی، دین الہی کی تعلیم لے کر آیا ہوں. لہٰذا سرکار نے فرمایا جس مذہب میں جیسے بھی ہو اس پریکٹس میں ہی رہو، ہمیں تمہارے مذہب سے یا جسم سے سروکار نہیں ہے. ہم تو تمہیں وہ چیز عطا کر رہے ہیں کہ براہ راست ذکر قلب کا اذن عطا کر رہے ہیں. اگر تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو سرکار نے اس کا فارمولہ بھی بتایا کہ وہ رب کی رضا کے بغیر ہوگی نہیں. تو اگر سیدی نے بھی ارشاد فرمایا نا اشارہ کہ جیسے کوئی ہندو ہے، اس کا اگر قلب ذکر سے منور ہو گیا، اللہ کے اسم سے جاری ہو گیا، اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا کہ اللہ راضی ہے اس سے، تب اس کے ذکر قلب شروع ہوا نا. کوئی سکھ ہے، اس کا قلب اگر جاری ہو رہا ہے اس راستے سے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے نا. تو جب اللہ راضی ہے تو اس کا مطلب ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تعلق جڑا ہے، اور امام مہدی کے وسیلے سے وہ اللہ تک پہنچ گیا. تو لہٰذا سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی نرالی تعلیم میں یہ ہے
کہ اگر آپ اسلام میں ہیں، اگر آپ ہندوازم میں ہیں، کسی بھی مذہب میں ہیں، یہاں تک کہ سرکار نے تو یہ تک فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو، بغیر مذہب کا بھی ہو، اگر وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہے، رب سے محبت اور عشق کا راستہ اختیار کرنا چاہے، تو وہ بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، آئے اپنی قسمت آزمائے، ہم سے اس میں ذات حاصل کرے اور پھر اللہ سے تعلق جوڑ لے۔ تو یہ بارگاہ سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی کی وہ بارگاہ ہے کہ تمام انسانیت کی نجات ہی ان کے قدموں میں ہے، لہٰذا اس پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اگر کوئی کسی بھی مذہب میں ہے اس کو سمجھا دیں کہ تمہارے مذہب میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ تم جو زبان سے عبادتیں کرتے ہو، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہو، نماز ذکر و فکر کرتے ہو یا پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ سارے اعمال تم جسم سے کرتے ہو، زبان سے کرتے ہو، وہ ویسے ہی کرتے رہو۔ یہ ایک اضافی تعلیم ہے اور یہ خوش قسمتی سے میسر آتی ہے، اور یہ ہے دل کا جاری ہو جانا، دل کے اندر اللہ کا نور چلا جانا، دل کا تعلق رب سے جڑ جانا، اور وہ امام مہدی سیدنا امام مہدی گور شاہی کے بغیر اب ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنا تعلق رب سے جوڑنا چاہتے ہیں، آپ اس غلاظت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفس کی ناپاکی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ظاہر اور باطن کو منور پاک صاف کر کے رب سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، تو واحد ہستی، واحد سہارا سیدنا امام مہدی گور شاہی کی ذات والا ہے۔ اسی طرح سیدی یونس الگور نے اپنی ایک نشست میں جو کچھ دن پہلے ارشاد فرمائے تھے، کچھ اہم نکات بیان فرمائے، 25 جون کی نشست ہے، میں چاہوں گا وہ بھی دہرا دوں، میں نے وہ لکھ کر فیس بک پہ بھی لگایا ہے پیج، اس کو بھی آپ لوگ لائک اور شیئر کیجئے گا۔ مسلمانوں کی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سیدی نے کیا فرمایا؟ سیدی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے، یعنی ان کا دماغ اب کام نہیں کر رہا۔ وہ کیسے؟ کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ حق کیا ہے، یعنی حق کی شناخت آج کے مسلم سے غائب ہو چکی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حق کیا ہے۔ جو جس کی باتوں میں آ جاتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس پر اسی کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور اسی کی جیسی اس کی سمجھ اور سوچ بن جاتی ہے۔ اس کو اصل بات پتہ نہیں ہے کہ حق کی شناخت کیا ہے، حق کیا ہوتا ہے۔ سیدی نے فرمایا نا کہ اب انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی نا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ہی قرآن کو پڑھ کے 72 فرقوں میں یہ مبتلا ہو گئے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی سمجھ میں قرآن آ گیا ہوتا تو کیا یہ الگ الگ فرقے بنا سکتے تھے، بن جاتے؟ نہیں بنا سکتے تھے نا۔ تو فرمایا اس کو اصل بات پتہ نہیں ہے کہ حق کی شناخت کیا ہے، حق کیا ہوتا ہے۔ سیدی نے فرمایا نا کہ اب انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی نا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ہی قرآن کو پڑھ کے 72 فرقوں میں یہ مبتلا ہو گئے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی سمجھ میں قرآن آ گیا ہوتا تو کیا یہ الگ الگ فرقے بنا سکتے تھے، بن جاتے؟ نہیں بنا سکتے تھے نا۔ تو فرمایا کہ ان سے بحث و مباحثہ کرنا بالکل بیکار ہے۔ یہ نکات سے